اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد حرم ملکوتی امیر کائنات کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا احکام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہمارا موضوع جو نوجوانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریش تراشی کے، داڑھی منڈوانا، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ پھر آج کل جو ہے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جسم پہ ٹیٹو بنا رہے ہیں، تو کیا یہ ٹیٹو بنانا جائز ہوتا ہے یا ٹیٹو جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے احکام بھی کروں گے۔ تو پہلا سوال یہی ہے کہ کیا ریش تراشی کی اجرت لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ ریش تراشی مذہب اہل بیت کے فقہا کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ داڑھی منڈوانا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ اب جو حجام داڑھی مونڈ رہا ہے اور اس کے بدلے پیسے لے رہا ہے تو یہ داڑھی مونڈنے کی اجرت شمار ہوگی۔ جس طرح داڑھی مونڈنا حرام ہے احتیاط واجب بنا پر، اسی طرح داڑھی منڈوانا اور اس کی اجرت لینا بھی احتیاط واجب کی بنا پر، حجام جو داڑھی مونڈ کر دے رہا ہے اس کے لیے احتیاط واجب بنا پر یہ اجرت لینا حرام ہے۔ لہذا حجام کو چاہیے کہ یہ کام احتیاط واجب بنا پر چھوڑ دے۔ باقی الحمدللہ خداوند عالم نے اس کا رزق کا ذریعہ بنایا ہے، سر کے بال بنا دیتا ہے، داڑھیاں بڑی ہوئی ہوں تو ان کو بنا دیتا ہے، تو یہ کام اور اس کے علاوہ بھی کام ہیں، تو الحمدللہ اس کو رزق مل رہا ہے تو ضروری ہے کہ ایک حرام کام سے رزق کمایا جائے۔ فرمایا احتیاط واجب کی بنا پر اجرت لینا داڑھی مونڈنے کی جائز نہیں ہے۔ اب ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ اگر صرف ٹھوڑی پر داڑھی رکھوائی جائے اور سائڈیں جو ہیں جبڑے ان سے بلیڈ کے ذریعے سے شیو کی جائے اور ان سائڈوں کو منڈوایا جائے تو کیا یہ جو ٹھوڑی پہ داڑھی رکھی ہے یہ کافی ہو جائے گی یا یہ کافی نہیں ہوگی؟ تو آیت اللہ سید علی السیستانی دامت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹھوڑی پہ داڑھی رکھ لینا اور سائڈوں پر شیو کرنا یہ کافی نہیں ہے، ٹھوڑی والی کافی نہیں ہے، بلکہ ٹھوڑی پہ بھی داڑھی ہو اور سائڈ جو ہیں جبڑے جو ہیں ان پر بھی داڑھی ہو۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ کتنی مقدار وہ جو بال ہیں داڑھی کے وہ اس کی لمبائی کتنی مقدار ہونی چاہیے، تو اس وقت سید فرماتے ہیں کہ یہ چیز عرف کے حوالے ہے۔ اگر آپ کا معاشرہ کہے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور داڑھی منڈوانا صدق نہ کرے، آپ نے اتنے مشین کے ذریعے سے اوپر مشین داڑھی بنانے والی جو ہے اس پر کنگا لگا کر داڑھی بنائی ہے اور لوگ دیکھیں تو وہ کہیں کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور داڑھی منڈوائی ہوئی نہیں ہے، تو پھر آپ نے واجب ادا کیا ہوا ہے۔ اور اگر اتنا باریک آپ نے اس کو جو ہے داڑھی کو تراشا ہے کہ معاشرہ ہمارا اس کو داڑھی ہی نہیں کہتا اور کہتا ہے کہ اس نے داڑھی منڈوائی ہوئی ہے، تو پھر آپ نے یہ احتیاط واجب کی مخالفت کی ہوئی ہے اور احتیاط واجب بنا پر فعل حرام کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس سوال کے جواب میں دو باتیں آ گئیں، ایک کہ صرف ٹھوڑی پہ کافی نہیں ہے، سائڈیں ان پر بھی داڑھی بچانی ہے، ان کو نہیں موڑ سکتے، اور دوسرا داڑھی کے جو بال ہیں وہ اتنی باریک مشین سے نہ کاٹیں کہ معاشرہ اس کو داڑھی ہی نہ کہے۔ اگر معاشرہ کہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ احتیاط واجب بنا پر فعل حرام کر دیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بنا پر احتیاط واجب ٹھوڑی اور جبڑوں پر بال رکھنا واجب ہے، صرف ٹھوڑی نہ، ساتھ جبڑوں پر بھی بال رکھنا ہے، اور اتنی مقدار میں یہ بال ہوں، ان بالوں کی لمبائی اتنی مقدار میں ہوں
کہ کہا جا سکے کہ اس نے داڑھی مونڈی ہوئی نہیں ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو بس عرف کہے، معاشرہ کہے کہ اس کی داڑھی ہے تو کافی ہے۔ آگے سوال ہے کہ داڑھی منڈوانے کو احتیاط واجب بنا پر فقہا حرام قرار دے رہے ہیں، یہ حرام ہونے پر کیا دلیل ہے؟ ہمارے جو دوسرے اسلامی مذاہب ہیں وہ حرام قرار نہیں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سنت ہے، اگر کسی نے منڈوا لی ہے تو گناہ گار نہیں ہوا ہے، لیکن فقہ جعفریہ کے فقہا احتیاط واجب بنا پر اس کو حرام کہتے ہیں۔ تو فقہا کے پاس کیا دلیل ہے، کس وجہ سے اس کو حرام قرار دیتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک حدیث ذکر کی ہے، باقی روایات ذکر نہیں کی، مختصر جواب بنانے کے لیے ایک حدیث ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ داڑھی منڈوانا مصلح کرنا ہے، ریش تراشی مصلح ہے، اور مصلح جس نے مصلح کیا اس پر لعنت ہے۔ تو اب جب سید المرسلین لعنت کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے بندے سے غلطی تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی جائز کام ہوتا تو لعنت تو نہ کرتے نا، مستحب کام اگر کوئی بندہ نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوتا، تو اگر داڑھی رکھنا صرف مستحب ہوتا تو پھر لعنت کیوں فرماتے؟ یہ لعنت کا ہونا یہ لے جا رہا ہے فقہا کو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ ریش تراشی کی حرمت پر کیا دلیل ہے؟ جواب، فقہا نے ریش تراشی کی حرمت پر متعدد روایات سے استدلال کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریش تراشی مصلح ہے، اور جس نے مصلح کیا اس پر لعنت ہے۔ مصلح ویسے جنگوں میں کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی جنگ میں مارا جاتا تو دشمن اس کا کان کاٹ لیتے تھے، ناک کاٹ لیتے تھے، ہونٹ کاٹ لیتے تھے، یہ مصلح ہوتا تھا، اور حضور نے داڑھی مونڈنے کو بھی اسی میں شامل فرمایا ہے اور لعنت بھی کی ہے، تو لہذا یہ دلیل کافی ہے جس کی وجہ سے فقہا احتیاط واجب بنا پر حرام کا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اب ہے کہ ایک بندہ کسی ادارے میں ملازمت کرتا ہے اور وہ ادارہ ملازمین پر داڑھی منڈوانا ضروری قرار دیتا ہے۔ ادارے کا نظام ہی کچھ اس طرح کا ہے، اس پر ایسے لوگ مسلط ہیں جن کو دین کی کوئی فکر نہیں ہے، ساری دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے قانون ایسا بنا رکھا ہے کہ اس ادارے میں جو بھی کام کرے گا اس کو داڑھی بلیڈ کے ساتھ شیو کرنی پڑے گی، اس طرح کی سختی ہے۔ اب ایک مومن وہاں جاب کرتا ہے تو اس کے لیے کیا آپ داڑھی منڈوانا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا، یہ آگے ہمارا سوال ہے۔ تو اول اور ابتدائی بات یہ ہے کہ داڑھی منڈوانا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ اب مومن وہاں ملازمت کرتا ہے، اگر اس کو کسی اور جگہ اسی طرح ملازمت ملتی ہے تو وہ پھر داڑھی نہ منڈوائے، وہ یہ ملازمت چھوڑ کر اور ملازمت اختیار کر لے، اور اگر کسی اور جگہ ملازمت نہ ملتی ہو، یہیں ہے اور کہیں نہیں ہے، تو اب اس ملازمت کو اس نے چھوڑا تو اور ملے گی نہیں، اور اس کے لیے شدید مشقت بنے گی، شدید حرج بنے گی جس کو وہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس صورت میں پھر یہ مجبوری کی صورت بن گئی ہے، تو اس مجبوری کی صورت میں اس کے لیے پھر داڑھی منڈوانا جائز ہو جاتا ہے۔ جس طرح مجبوری کی صورت میں انسان کے لیے وہ تکیہ کے مورد میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، بہت سے کام جائز ہو جاتے ہیں جو ویسے جائز نہیں ہوتے، تو یہاں پر بھی شدید مشقت اور حرج جب بن رہی ہے تو اس صورت میں داڑھی منڈوانا جائز ہو گیا ہے۔ وہ شدید مشقت اس طرح بنی ہے کہ اگر نہیں منڈواتا تو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا، ملازمت سے فارغ ہوگا تو اور کہیں ملازمت نہیں ملے گی، اور نہیں ملے گی تو اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ یہ آسانی سے زندگی گزار سکے، اس کو شدید مشقتیں جھیلنی پڑیں گی، بہت مشکلات جھیلنی پڑیں گی جو مشکلات قابل تحمل نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اس کی مجبوری بن گئی ہے، اب داڑھی منڈوانا اس کے لیے جائز ہو گیا ہے۔ آگے سوال ہے
کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نوجوان ابتدا ہے نوجوانی کی، تو اس کی داڑھی جو ہے وہ اگ رہی ہے، تو کہیں بال ہیں کہیں نہیں ہیں، پھر کہیں ہیں پھر کہیں نہیں ہیں، تو ایسے ہے. تو اس کو جو ہے ایک وہ لوگ جن کی تربیت صحیح نہیں ہوتی وہ اس کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ تو جب تک صحیح داڑھی نہیں آ جاتی تو داڑھی منڈوا لے. تو کیا ایسے نوجوان کے لیے داڑھی منڈوانا پھر جائز ہوگا یا داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے؟ تو بات وہی ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر داڑھی منڈوانا حرام ہے، چاہے سارے بال داڑھی کے نکال آئے ہوں یا کسی جگہ ہوں بال کسی جگہ نہ ہوں، ہر صورت میں داڑھی منڈوانا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے. جواب: اگر چہرے کے کچھ حصوں پر داڑھی کے بال اگے ہوں اور عرف میں اسے داڑھی کہا جائے، اس کو داڑھی کہتے ہیں، عرف والے اگر داڑھی کہیں تو بنا بر احتیاط واجب ان بالوں کا منڈوانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو داڑھی کہا جا رہا ہے. اگر ایسے ہو کہ کسی لڑکے کے داڑھی والا جو یہ حصہ ہے اس میں 2-3 بال وقت سے پہلے نکل آئے ہیں، فرض کریں کہ ابھی بچہ جو ہے وہ 12-13 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، 15 کا ہے، جہاں داڑھی نہیں ہوتی، اور اس کا کوئی کسی وجہ سے 2-3 بال نکال آئے ہیں، تو اس کو ہمارا عرف داڑھی نہیں کہتا. جب داڑھی نہیں کہہ رہا تو ان کو جو ہے کھینچنا یا ان کو کاٹنا یا ان بلیڈ کے ساتھ ان کو تراش لینا یہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو اس کو داڑھی ہی نہیں کہا جاتا. جب داڑھی کہا جانے لگ جائے تو اس وقت جو ہے ان کو منڈوانا احتیاط واجب بنا پر حرام ہے. یہ داڑھی کے مسائل تھے. آگے ہے یہ ٹیٹو جو ہوتا ہے، ٹیٹو کے احکام. کیا حکم ہے شریعت اسلامیہ میں؟ کیا ٹیٹو بنوا سکتے ہیں یا ٹیٹو بنوانا جائز نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ٹیٹو میں جو مواد استعمال ہوتا ہے وہ جلد کے اوپر نہیں ہے، جلد کے اندر ہے، اور جلد اس کیمیکل کی وجہ سے اور رنگات اختیار کر گئی ہے، یہ جو عادی رنگات ہے اس سے ہٹ کر اور سبز یا نیلی رنگات اختیار کر گئی ہے اور ٹیٹو بن گیا ہے، تو یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ وضو غسل کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی، جلد کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف خود جلد ہے لیکن جلد کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، تو یہ جائز ہے. ہاں یہ یاد رہے کہ وہ جو ٹیٹو ہے کو فحاشی کی ترویج نہ کر رہا ہو، بے دینی کی ترویج نہ کر رہا ہو. مثلا کوئی کسی پھول کی تصویر ہے یا جنگی آلات تلوار وغیرہ اس کی تصویر ہے یا درخت کی تصویر ہے یا اس طرح کوئی فحاشی نہیں پھیلا رہا، تو اور اوپر جلد کے بھی کچھ نہیں ہے جو وضو غسل سے رکاوٹ بنے، تو پھر ٹیٹو بنانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جواب: اگر ٹیٹو جلد کے نیچے ہے، جلد کے اوپر نہیں ہے کہ پانی سے رکاوٹ بنے، تو جائز ہے. خواتین، آگے سوال ہے ہمارا کہ خواتین زینت کے لیے کیا ٹیٹو بنوا سکتی ہیں اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے، اور یہ ٹیٹو وضو کے آگے مانے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو زینت کے احکام آپ جان چکے ہیں، زیب و زینت اور آرائش کے احکام. خاتون کے لیے زیب و زینت کے لیے ٹیٹو بنوانا جائز ہے. ہاں کسی مرد سے اگر بنوا رہی ہے تو مرد کا پھر اس کو چھونا جائز نہیں ہے، یا ہاتھ کلائی سے ادھر بازو دیکھنا جائز نہیں ہے. فرض کرو ہاتھ کی پشت پہ بنا رہی ہے اور اس نے دستانے پہنے ہوئے ہیں بنانے والے نے، تو وہ پھر ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا، وہ بنا کر دے سکتا ہے. زیب و زینت اگر شمار ہو تو یہ آپ احکام پڑھ چکے ہیں کہ زیب و زینت خاتون اگر کرنا جائز ہے لیکن اجنبی سے چھپانا واجب ہے، تو خاتون کے لیے اجنبی سے پھر اس کو چھپانا واجب ہو جائے گا. اور رہا مسئلہ وضو کے بارے میں، تو وضو کے بارے میں وہی بات ہے جو ابھی ذکر کی ہے کہ اگر اس کا جو مواد ہے، جو کیمیکل ہے، وہ جلد کے اوپر ٹھہرتا ہے اور پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر اگر کسی نے بنوا لیا ہے تو اس کو وضو کے وقت اتارنا پڑے گا. اور اگر اس کا وضو کے وقت اترنا مشکل ہے، نہیں اترے گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ احتیاط واجب کی بنا پر پھر بنوانا ہی جائز نہیں ہے.
یہ تو خام خواہ اپنے آپ کو نمازوں اور وضو سے محروم کرنا ہے. وضو نہیں ہو سکے گا، اوپر اس جگہ پہ ہے تو تیمم بھی نہیں ہو سکے گا، تو یہ کیا کرے گا؟ تو احتیاط واجب بنا پر پھر بنوانا ہی حرام ہوگا. تو یہ جو ٹیٹو بنوا رہا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ہوگا، وضو کے آگے رکاوٹ بنے گا یا وضو کے آگے رکاوٹ نہیں بنے گا. اگر نہیں بنتا تو بنوا سکتے ہیں. خاتون نے بنوایا اور زینت شمار ہوتا ہے تو پھر شوہر کے علاوہ جو نامحرم ہیں ان سے چھپانا بھی واجب ہوگا. جواب ٹیٹو جائز ہے، لیکن اگر زینت کے لیے ہو تو نامحرم کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. ویسے جائز ہے، زینت ہو تو نامحرم سے چھپانا ہوگا. اور ٹیٹو میں استعمال ہونے والا مادہ اگر جلد کے اوپر ہو یا وضو کا حکم آ رہا ہے، جلد کے اوپر ہو اور پانی کے جلد تک پہنچنے سے مانع ہو تو وضو کے لیے اس مادے کو ہٹانا ضروری ہے. اور اگر اس مادے کو جلد سے ہٹانا مشکل ہو تو اس مادے کو جلد پر لگانے میں اشکال ہے. یعنی اشکال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر پھر لگانا ہی حرام ہوگا اگر پتہ ہے کہ یہ وضو کے آگے رکاوٹ بنے گا. اچھا، ٹیٹو میں حیوانات کی تصویریں بنانا، جسم پر ٹیٹو بنایا ہے اور کسی حیوان کی، شیر کی مثلا یا بھیڑیے کی، جیسے آج کل اسی ذہنیت کے لوگ ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ حیوانات کی تصویریں بنوانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ جائز ہے. ٹیٹو اگر وضو کے آگے رکاوٹ نہیں بن رہا، ٹیٹو بنوانا بھی جائز اور حیوانات والی تصویریں بنوا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تصویریں ان میں مشکل بنے گی جو فحاشی پھیلانے میں استعمال ہوتی ہیں، تو یہ تصویریں بنوانا جائز ہے. ہاں یہ یاد رہے کہ ہماری روایات جو ہیں ان میں ٹیٹو کو کوئی پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے اس سے، اور اس کی مذمت کی گئی ہے. وہ ناپسندیدگی اور مذمت اتنی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حرام قرار دیا ہے روایات نے، اتنی مقدار تک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کام اہل بیت کو پسند نہیں ہے. ٹیٹو میں حیوانات کی تصویریں بنوانا کا جائز ہے، لیکن ٹیٹو بنوانا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ روایات میں ٹیٹو بنوانے کی مذمت کی گئی ہے. اگر یہ مذمت شدید ہوتی اور اس کے الفاظ ایسے ہوتے کہ اس سے فتویٰ یہ نکل سکتا کہ حرام ہے تو فقہا پھر حرام کا فتویٰ دیتے، لیکن روایات اس حد تک نہیں پہنچی ہوئی. اچھا، بعض بندے بنواتے اپنا ٹیٹو ہیں اور اس کو جو ہے نا شرعی رنگ دے رہے ہیں. ان کی اپنی سوچ ہے کہ ٹیٹو میں وہ تصویریں بنوا رہے ہیں جو خیالی تصویریں ائمہ اہل بیت کی بازاروں میں مل رہی ہیں. یہاں نجف، عراق، ایران، یہاں پر خیالی تصویریں بنی ہوئی ملتی ہیں، تو ٹیٹو بنوانے والے نے وہ تصویر دکھائی بنانے والے کو اور اسی تصویر کو وہ بنا کر دے رہا ہے. تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تصویریں جو خیالی ہیں ان کو ٹیٹو میں استعمال کرنا، یا ائمہ کے نام لکھ کر دے رہا ہے ٹیٹو بنانے والا، تو یہ کیسا ہوگا؟ یہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ مقدس ہستیاں ہیں. ٹیٹو بنانے والے کے لیے اور یہ جو بنوا رہا ہے، اگر یہ ائمہ خدا کے نام یا تصویریں ٹیٹو میں استعمال کریں جس سے ان کی حتیٰ کہ حرمت لازم آئے، توہین لازم آئے، تو بنوانا اور بنانا دونوں جائز نہیں ہوں گے. ٹیٹو میں ائمہ علیہ السلام کی تصاویر بنانا اور اس کی اسماء گرامی لکھوانا کیا حکم رکھتا ہے؟ اگر ایسا کرنے سے، جواب اگر ایسا کرنے سے ائمہ علیہ السلام کی حتیٰ کہ حرمت ہو تو جائز نہیں ہے. یہ ریش تراشی اور ٹیٹو کے احکام ختم ہو گئے. آگے ہے ہمارے پاس خاندان کے احکام، رشتہ داروں کے احکام، والدین کے احکام، اولاد کے احکام. اسی طرح اولاد کے احکام میں ختنے کا ذکر آئے گا. عقیقہ جو ہے کیا جاتا ہے، بچی یا بچہ ہو تو اس کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے. اسی طرح اب آگے جو ہے آپ نوجوان حضرات اپنے گھروں کو جب سنبھالیں گے تو آپ قربانیاں کریں گے. ابھی آپ کے والدین قربانیاں کر رہے ہیں تو ہر سال قربانی کی جاتی ہے، تو اس کے احکام ہم ذکر کریں گے. تو یہ بڑے اہم احکام ہیں. سب سے پہلے خاندان کے احکام. پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا ماں کے لیے اپنی نوجوان بیٹی پر نظر رکھنا، اس کے سامان کو چیک کرنا،
اس کے موبائل کو چیک کرنا، تفتیش کرنا، یہ کیا جائز ہے؟ کھوج لگانا ماں کے لیے، بیٹی کے، کہ کہیں کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے نا پھر ساری زندگی اس کی برباد ہو جائے اور ان کی عزت پامال ہو جائے، تو ماں جو ہے اس خاطر جو ہے وہ تفتیش اور کھوج میں رہتی ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ والدین، والد ہو، والدہ ہو، آگے بیٹی ہو، بیٹا ہو، ان کی کھوج میں اور تفتیش، یہ ابتداً تو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کی کھوج نہیں لگا سکتا، کوئی کسی کی تفتیش نہیں کر سکتا، لیکن اگر اولاد کا رویہ اور کردار اور اعمال ایسے ظاہر ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے والدین کو شک ہو گیا ہے کہ ہماری اولاد کے اعمال صحیح نہیں ہیں، یہ بے راہ روی کی طرف جا سکتے ہیں، یہ شک پڑ گیا ہے، اور یہ شک ایسے پڑا ہے والدین کو کہ اب جب تک وہ پوری تفتیش نہیں کریں گے اور کھوج نہیں لگائیں گے اور چیکنگ نہیں کریں گے ان کا یہ شک ختم ہی نہیں ہوگا، تو اس صورت میں پھر شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ تفتیش کریں، چیک کریں، تاکہ یہ شک اور شبہ والی جو حالت ہے یہ ختم ہو جائے۔ اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو سمجھائیں، اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کا شک دور ہو جائے گا، تو اس صورت میں جائز ہو جاتا ہے۔ جواب ماں اور باپ دونوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ابتداً یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کی تفتیش کرے، یہ جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے کردار کے متعلق، یعنی بچی یا بچے کے کردار کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہوں، ان کی اعمال، ان کی لائف ان کے سامنے ہے، تو شک و شبہ پیدا ہو رہا ہو اور وہ ان چیزوں کو چیک کیے بغیر زائل ہی نہ ہو سکتے ہوں، وہ شکوک و شبہات چیکنگ کے بغیر، تفتیش کے بغیر زائل نہ ہو سکتے ہوں، تو پھر ایسا کرنا جائز ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر، یہ خاندان کا مسئلہ ہے ایک یہ بھی، کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو اس کے رشتہ داروں کے ہاں، بیوی کے رشتہ داروں کے ہاں جانے سے روک دیتا ہے کہ تو گھر سے نہیں نکل سکتی، ان کی طرف نہیں جا سکتی، اور صلہ رحمی یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ بیمار ہیں تو ان کے احوال پرسی کی جائے، غمی خوشی میں ان کے ساتھ آنا جانا ضروری ہو جاتا ہے، تو شوہر نے روک دیا ہے کہ اب خاتون جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، تو اس صورت میں فقہا آپ کو یہی جواب دیں گے، سید سستانی دامت لوگ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا عرف، ہمارا معاشرہ کہے کہ خاتون کی فلاں مورد میں صلہ رحمی ہو ہی اسی طرح سکتی ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور ان کے گھر جائے، اس کے علاوہ صلہ رحمی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت سے موارد ایسے ہیں جہاں موبائل سے بھی کام چل جاتا ہے، خاتون فون کر لے گی تو کافی ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے موارد ہوتے ہیں جہاں موبائل سے کام نہیں چلتا، ہمارا عرف کہتا ہے، ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ یہاں خاتون کا جانا ضروری ہے تب صلہ رحمی ہوگی، مثلا کسی کی فوتگی ہو گئی ہے رشتہ دار کی، اب یہ فون کر کے کیا کر سکتی ہے، تو اس مورد میں عرف کہتا ہے کہ یہاں صلہ رحمی جو ہے وہ ان کے پاس جانا ضروری ہے، تو اس صورت میں پھر شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون گھر سے نکل سکتی ہے، کیونکہ ادھر صلہ رحمی واجب ہے اور شوہر نے ایک واجب کام سے روکا ہے، تو واجبات سے شوہر نہیں روک سکتا۔ جواب، اگر صلہ رحمی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا عرفاً ضروری ہو جائے، عرف کی نگاہ میں ضروری ہو، تو شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون گھر سے نکل سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، صلہ رحمی شریعت کے بہت بڑے واجبات میں سے ہے کہ اگر جس بندے نے قطع رحمی کی تو قرآن مجید میں اس پر ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ اس پہ لعنت کی گئی ہے، اللہ کی ذات جب لعنت کر رہی ہے تو پھر انسان کا بچے گا ہی کیا، تو قطع رحمی کرنے والے پر قرآن مجید نے لعنت کی ہے، 1-2 مقامات پہ لعنت کی ہے، ایک مقام پر اس کو خسارہ اٹھانے والا کہا گیا ہے، اولئک هم الخاسرون، اور دوسرے مقام پہ اولئک علیہم لعنت اللہ، اولئک لہم اللعنت ولہم سوء العذاب۔ تو صلہ رحمی جو واجب ہے اس کی کیا حدود ہیں، کس طرح انجام دیا جائے تو وہ واجب ادا ہو جائے، تو یہ ہمارا سوال ہے، صلہ رحمی کس طرح ادا ہوتی ہے، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ
صلہ رحمی کرنی ہے تو سلام دعا جاری رہے، اور اسی طرح احوال سے انسان مطلع رہے، اور بیماری ہے تو عیادت کرے، تو سلام دعا، احوال سے مطلع ہونا، بیمار کی عیادت کرنا، ضرورت مند جو ہے اور اس کی یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے رشتہ دار تو اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ تو یہ کام اگر موبائل کے ساتھ ہو سکتے ہیں، فرض کرو سلام دعا، احوال پرسی، بیماری میں بیمار کی عیادت، یہ موبائل سے ہو سکتے ہیں تو واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی مورد میں ہمارا عرف کہے کہ بھائی موبائل کا اب مورد نہیں ہے، اب ان کے پاس جانا پڑے گا تب جا کے صلہ رحمی ہوگی، تو اس صورت میں پھر ان کے پاس جانا پڑے گا، ان کے گھر جانا پڑے گا۔ جیسے فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی سیریس بیمار ہے تو موبائل سے احوال پرسی عرف کافی نہیں سمجھتا، تو اس صورت میں پھر ادھر ہی جانا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ خلاصہ اس مسئلے کا یہ کہ صلہ رحمی کی تعیین عرف نے کرنی ہے، ہمارے معاشرے نے۔ اگر ہمارا معاشرہ موبائل کے ذریعے سے گفتگو کو کافی سمجھتا ہے اور صلہ رحمی شمار کرتا ہے تو پھر کافی ہے موبائل کے ذریعے سے۔ اور پرانے زمانوں میں خط و کتابت ہوتی تھی، تو اگر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہے کہ یہاں رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑے گا تو پھر یہ واجب ادا کرنے کے لیے رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑے گا۔ اچھا، آگے ایک سوال ہے کہ رشتہ دار جو ہمارے ہیں وہ دین کے پابند ہی نہیں ہیں، تو کیا ایسے رشتہ داروں سے قطع رحمی کی جا سکتی ہے جو دین کے پابند نہ ہوں؟ اس لیے قطع رحمی ہم کر رہے ہیں، تعلقات توڑ رہے ہیں کہ تاکہ وہ دین کی پابندی کی طرف آئیں۔ کوئی ہماری ان سے دشمنی نہیں ہے، دین کے پابندی کی طرف ہم ان کو لانا چاہتے ہیں، تو کیا قطع رحمی کچھ مقدار کر سکتے ہیں؟ تو اس مورد میں فرماتے ہیں کہ دائمی قطع رحمی تو نہیں کر سکتے، ہمیشہ کی قطع رحمی۔ نہی عن المنکر کے طور پر برائی سے روکنا، اس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں، برائیوں سے روکنے کے لیے ایک معین مدت تک، ایک محدود مدت تک تعلقات توڑے جا سکتے ہیں جب یہ احتمال آپ کو ہے کہ اس طرح تعلق توڑنے سے وہ برائیوں سے دور ہوں گے اور دین کے قریب آئیں گے، تو پھر نہی عن المنکر کے طور پر کچھ دنوں کے لیے تعلقات توڑنا جائز ہے۔ بلکہ کبھی نہی عن المنکر اگر اسی میں منحصر ہو گئی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے برائی سے روکنے کا، یہی ایک راستہ بچا ہے، تو اس صورت میں پھر کچھ دنوں کے لیے تعلقات توڑنا واجب بھی ہو جائے گا تاکہ ان کو گناہوں سے دور کریں اور واجبات کا پابند بنائیں۔ یہ سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ یعنی برائی سے روکنے کے لیے قطع رحمی کیا جائز ہوگی یا نہیں؟ فرمایا کہ صلہ رحمی واجب ہے، اگرچہ وہ رشتہ دار دین و شریعت کے پابند نہ ہوں تب بھی صلہ رحمی واجب ہے۔ صلہ رحمی ابتدائی حکم یہ ہے کہ واجب ہے، البتہ اگر قطع رحمی کرنے سے ان کے دیندار بننے کا احتمال ہو تو پھر قطع رحمی کرنی چاہیے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، معین دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے قطع رحمی، چند دن یعنی 1 مہینہ 1.5 مہینہ، تاکہ جب احتمال آپ کو ہے کہ وہ دینداری کی طرف آ جائیں تو پھر کچھ دنوں کے لیے کر دیں تاکہ وہ دیندار بن۔ یہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، ورنہ کوئی دشمنی تو نہیں ہے رشتہ داروں سے۔ اچھا، خاندان کے مسائل میں ایک اور مسئلہ کہ بیوی کو رہائش دینا شوہر پر واجب ہے، جیسے رخصتی ہو گئی ہے، لے آیا ہے، اب رہائش دینا شوہر کے واجبات میں سے ہے، اس کا نان و نفقہ اور رہائش جو ہے یہ شوہر نے دینا واجب ہے، ضروریات زندگی اور رہائش۔ رہائش اب علیحدہ گھر لے کر دے یا جو والدین کا وہ مشترکہ گھر ہے اس میں ایک کمرہ بنا دیا ہے تو یہی کافی ہوگا یا علیحدہ گھر لے کر دینا ہوگا؟ تو کتنی مقدار جو ہے وہ واجب ہے؟ فرمایا یہ دیکھا جائے گا شوہر کی کیا حالت ہے، شوہر کی مالی وسعت کے لحاظ سے وسیع مال رکھتا ہے یا اس کے حالات تنگ ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر بیوی کی شان کی تعیین کی جائے گی کہ اس شوہر کی بیوی کی کیا شان ہے۔ اگر بیوی کی شان یہ ہے کہ اس کو ایک بہترین بنگلہ لے کر دینا ہے تو پھر اس بنگلے میں رہائش دینی پڑے گی کیونکہ شوہر مالدار ہے،
اور اگر شوہر کے مالی حالات کو دیکھ کر بیوی کی شان یہ بن رہی ہے کہ ایک عام سا چھوٹا سا گھر کی وہ مستحق ہے تو پھر وہ گھر لے کر دینا ہوگا، اور اگر اس شوہر کے حالات کو دیکھ کر بیوی کی شان یہ بن رہی ہے کہ مشترکہ گھر میں ایک کمرہ ہی کافی ہے تو پھر ایک کمرہ دینا ہوگا۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ بیوی کی شوہر کے حساب سے کیا شان بن رہی ہے۔ بیوی کی والد کے گھر میں والد اس کا مالدار تھا تو اس کی اور شان تھی جب شادی سے پہلے، لیکن اب شادی ہو گئی ہے تو اب شوہر کے حساب سے بیوی کی کیا شان بنتی ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور اسی کے مطابق بیوی کو رہائش دی جائے گی۔ شوہر پر بیوی کو جو رہائش دینا واجب ہے وہ ایسی ہو جو اس کی یعنی شوہر کے گھر کے لحاظ سے اس کی یعنی بیوی کی شان کے مطابق ہو۔ اگر اس خاتون کی شان یہ ہے کہ اسے علیحدہ گھر فراہم کیا جائے تو شوہر پر ضروری ہے کہ بیوی کو مستقل گھر دے، اور اگر اس کی شان یہ ہے کہ مشترکہ گھر میں ایک کمرہ دیا جائے تو پھر ایک کمرہ اور جو اس میں لوازمات ہیں وہ دینا واجب ہو جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔